गुड डीड्स में ये सबसे बड़ी बात है कि when you दुआ करो, always pray to your Allah, pray to your Allah. Allah give me chance to serve Islam. Allah give me chance to serve the community. Allah give me chance to serve humanity. इंसानियत के लिए मैं काम करूँ, इमाम हुसैन के लिए काम करूँ. Give me chance, तौफीक दो. उसके लिए ये बेहतरीन महीने गुजर रहे, रजब, शाबान एंड रमज़ान. ये 3 months अल्लाह ने इसीलिए रखे कि तुम अपने सारे बैड डीड्स को रेस करने के लिए बेहतरीन महीना है. जो मैं जिस महीने में हम दाखिल हो गए, जिस महीने में एंटर हुए, रजब आ गया. रजब, एक चीज़ याद रखो, इस महीने में गुनाहों की माफ़ी के लिए बेहतरीन महीना कि तुम अपने बैड डीड्स को रेस कराने के लिए बेहतरीन महीना है. क्यों बेहतरीन महीना है? जितनी कसरत से तुम इस महीने में इस्तिग़फ़ार करोगे, सॉरी बोलोगे. मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बंदों को सॉरी बोलो, मैं बोल रहा अल्लाह को सॉरी बोलो. जस्ट से आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह, आई एम सॉरी अल्लाह. ज़बान पे वो इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि तुम सॉरी जब बोलोगे तो तुम्हारा गुरूर टूटेगा, और गुरूर तुम्हारे बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है. जितनी मर्तबा तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, तुम्हारा गुरूर टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा. और अगर गुरूर टूट गया तो फिर तुम वैसे हम्बल बन जाओगे जैसे मेरा मौला चाहता है. सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. इतना सवाब है. बेहतरीन महीना आया है रजब का, इससे बेहतर कोई महीना नहीं. तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करो. कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से रजब में अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता, सारे गुनाहों को माफ़ कर देता. और जब गुनाह माफ़ हो जाए, बैड डीड्स माफ़ हो जाए, तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल होंगी. तुम्हारे लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स भी दूर होंगे. जो तुम्हारे लाइफ में हर्डल्स है वो हर्डल्स भी दूर होंगे. तो रजब को ज़ाया मत करो, ज़ाया मत करो. इतना 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 करम होता है इस महीने. क्या करो? कसरत से इस्तिग़फ़ार करो. या 2 रकात नमाज, नमाज़ें मग़फ़िरत क़ुर्बतन इल्लल्लाह. माह रजब में 2 रकात नमाज पढ़ो. नियत करो कि अल्लाह मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ मग़फ़िरत की, माह रजब में क़ुर्बतन इल्लल्लाह. पहली रकात में अलहम के बाद 7 times सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, 7 times सूरह कुल हुवल्लाहु अहद. और दूसरी रकात में भी अलहम के बाद 7 times सूरह कुल हुवल्लाहु अहद. इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह तुम्हारे 7000 गुनाह, मज़ाक है, 7000 गुनाह एक लम्हे में माफ़ कर देता. आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मासूम बोल रहा. शेख अब्बास क़ुमी इस नमाज को लिखते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह उनको आलियीन में जवारे मासूमीन में जगह दे. और इस मरहुमा को भी और हमारे वालिदैन पे भी अल्लाह तू रहम कर इंशाअल्लाह. अहले ख़ानदान पे रहम कर, सारे मोमिनीन मोमिनात पे रजब में तू रहम कर दे. 7000 गुनाह अगर मेरे अकाउंट में से माइनस हो जाए, आप इमेजिन कर रहे हैं क्या चीज़ है ये. सिर्फ 7000. ये तो कहा गया वो इतना करीम है, इतना करीम है कि हो सकता तुम्हारी ये 2 रकात नमाज अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को रेस कर दे. उसके करम का कोई अंदाजा है? इसलिए कि मेरा मौला का जुमला ही है खाने काबा में, जब मेरा मौला तवाफ कर रहा था खाने काबा का. अल्लाह हमको भी नसीब हो खाने काबा की ज़ियारत, मदीने मुनव्वरा की तवाफ, एक खाने काबा की ज़ियारत और 14 मासूमीन की ज़ियारत के लिए एक बाबा से बुलंद से बात पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज. मौला खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं तो एक शख्स कोई तड़प तड़प के रो रहा था, काबे से लिपट के, नजर नहीं आ रहा था. इतना तड़प रहा था कि वो जो कवर है काबे का, उस कवर के अंदर उसने अपने आप को ले लिया था. इन्हें काबे की जो वॉल उससे अपनी बॉडी को टच कर लिया. ये बहुत सवाब है, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि नीचे बहुत बढ़िया रोप लगा हुआ है काबे के अंदर. लेकिन उस जमाने में सिर्फ कवर होता था, तो आराम से लोग अपनी बॉडी को काबे के जो वॉल है, जो स्टोन है, उससे अपने आप को मस कर लेते थे. लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको उस कबर से अपने आप को मस कर सकते. जब भी इंशाल्लाह काबा जाना, अल्लाह हमको नसीब करे काबे जा की ज़ियारत. अल्लाह के घर की अजीम रहमतों का घर है, बरकतों वाला अल्लाह का घर है, नेमतों वाला, गुनाहों की माफ़ी का बेहतरीन मरकज़ है, जहाँ मेरे मौला का ज़ुहूर भी इंशाल्लाह होगा, जहाँ से हमको पहला अली भी मिला और आखिरी अली भी मिलेंगे इंशाल्लाह. तो इसी महीने में हमको पहले अली खाने काबा से मिले.
قد افلح المومنون، جب میرے مولا نے آ کے کہا تھا کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین آ گئے، تو وہاں جانے کے بعد تو امام ایسا طواف کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ جب ہم طواف کرتے کوئی لپٹ کے روتے رہتا، کوئی فریاد کرتے رہتا، کوئی دعائیں مانگتے رہتا، لیکن ہم اپنے طواف میں رہتے. اور آج میرا مولا جب طواف کر رہا تھا تو ایک انسان تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا. علی آگے کیسے بڑھ جاتے؟ یہ کائنات کا مشکل کشا ہے، عالمین کا مشکل کشا. میرا مولا رک گیا، رک کے دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنی باڈی کو کور کی غلاف کے اندر لے لیا. مولا نے پیچھے سے غلاف کے اوپر سے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا. میں کہتا کیا خوش نصیب ہے کہ ید اللہ کا ہاتھ، سبحان اللہ، ید اللہ کا ہاتھ اس پہ. کاش میرے مولا کے جوتے ہمارے پاس آ جائے. ہاتھ رکھتا ہے مولا، ہاتھ رکھے. مولا نے اس نے پوچھا کون ہے؟ مولا نے کہا کہ میں علی. آواز پہچانتا تھا. کہنے لگا، مولا نے پوچھا کیا حال ہے تیرا، کیوں اتنا تڑپ کے رو رہا؟ تو کہا یا علی یا علی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم نے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے. کہا کہ یا علی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. امام علی نے بڑی سافٹلی، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ تو اس وقت خانہ کعبہ میں ہے، اور تو اللہ سے معافی مانگ لے، جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ، وہ تم کو معاف کر دے گا. اس نے کہا نہیں یا علی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا. دیکھو یہاں پہ ایک بہت اچھا میسیج بھی ہے. اس کو احساس سے گناہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کیا بول رہا ہوں پلیز غور. اس کو احساس سے گناہ ہوا، یہ سب سے بڑی بات ہے، یاد رکھو. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے ہم کو احساس نہیں ہوتا. احساس یعنی فیلنگز پیدا نہیں ہوتے کہ یس آئی ڈیڈ دس رانگ. ہمارا غرور ہے، ہمارا تکبر ہے، ہمارے وہ ایگونس ہے، وہ ایلیگنٹ ہے. لیکن اس کو احساس سے گناہ تھا، اس کو وہ فیلنگز تھی کہ یس آئی ڈیڈ رانگ، یس میں نے گناہ کیا ہے. یہ احساس ہو جائے گا، یہ فیلنگز پیدا ہو جائیں گی، تو گریف کے اندر سب سے زیادہ فائدہ تم کو اس کا ہوتا. جب احساس ہوتا گناہ کا تو انسان معافی بھی مانگتا. پرابلم ہمارے پاس یہ کہ ہم یہ بولتے کہ پورا، مثال دے رہا بامبے کی، پورا بامبے گناہ گار ہے لیکن میں بڑا پائس ہوں. دس از رانگ، حرام ہے یہ. اپنے آپ کو پائس سمجھنا یہ غفلت ہے، اگنورنس ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں. کبھی اپنے آپ کو پائس مت سمجھو. اگر میں اپنے آپ کو پائس سمجھا تو سمجھو سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں. لیکن اس بندے کو احساس ہے گناہ ہوا. اگر انسان کو احساس ہے گناہ ہوگا نا تو then he will say sorry. لیکن اگر احساس ہی نہ ہو تو کہاں سے سوری بولے گا؟ اس نے کہا نہیں یا علی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. میرے مولا نے بڑی سافٹلی، بڑے کرم. دیکھیں بات شروع ہوئی کہ اللہ کا کرم کیا ہے. بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رجب کے گناہ معافی کی نا وہ بات کر رہا. تو مولا نے پھر سیکنڈ ٹائم اس سے کہا. مولا نے کہا کہ اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے، جسٹ سے سوری ٹو یور اللہ فرام یور ہارٹ، انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ معاف کر دے. تیسری مرتبہ پھر اس نے وہی جملہ کہا، نہیں یا علی، نو یا علی. کیوں؟ کہتا یا علی میرا گناہ بہت بڑا ہے. بس جب 2 دفعہ حجت کو تمام کیا، تیسری مرتبہ جب he said no، میں نے گناہ بہت بڑا، ضد کر رہا کہ نہیں میرا گناہ بہت بڑا، اللہ معاف نہیں کرے گا، بس یہ کہنا تھا. میرے مولا نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا. وہ میرے آج کی 10ویں کی مجلس کا میسیج کہ وہ کتنا مرسیفل ہے. رجب کے مہینے کو ضائع ہونے مت دو. ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے عبد خدا، یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم بڑا ہے؟ اس کا کرم بڑا ہے، میرے کریم کا کرم بڑا. کیا بڑا ہے؟ گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم، اس کا رحم بڑا ہے؟ بس ایک سیکنڈ سوچا، کہنے لگا نہیں یا علی، میرا کریم پروردگار کا رحم اور کرم بہت بڑا ہے. کہا بس. تو اب امام نے کمپلیٹ میسیج دے دیا کہ اگر تمہارے گناہ ہیں روز معافی مانگو، روز معافی مانگو. ہو سکتا صبح سے شام تک میں نے سوائے گناہ کے کچھ کیا ہی نہیں. تو جتنا ہو سکے کثرت سے استغفر اللہ ربی. عربی میں نہیں بول سکتے، اردو میں بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے. نام لکھ کے بولو میرے کریم، میرے کریم، میرے کریم تو مجھے معاف کر دے. بحق ہے محمد و آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ.
سے استغفار کرو. سوری انگلش میں بولو, اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز یا 100 ٹائمز روز سوری بولو. روز عصر کی نماز پڑھتے ہو 4 رکعت, فوراً سوری بولو تو اللہ کیا کرتا, 700 گناہوں کو تمہارے دن بھر کے معاف کرتا. جسٹ امیجن, روزانہ تم اپنے گناہوں کو, اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کر کے تم لہد. کل مر گیا تو آج میرے ساتھ میری عصر کی نماز پڑھی, میں نے استغفار کیا. دیکھو آج بات بولو, میرے گناہ ہمیشہ زیادہ رہیں گے, میری نیکی ہمیشہ کم رہیں گی. میں نے گناہ بہت کیے ہیں, اندھیرے میں کیے, اکیلے میں کیے, تنہائی میں کیے, لیکن وہ اتنا مرسیفل ہے, اتنا کریم ہے, اتنا ستار العیوب ہے, اتنا غفور و رحیم ہے, اتنا الرحم الراحمین ہے کہ معاشرے میں پیش کیا تو مجھے رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا. تو اب آپ یہ چاہتے گناہ معاف ہو تو ماہ رجب کو ڈونٹ لوز اٹ. رجب میں یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنا, تسبیح ضرور پڑھنا. مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار ماہ رجب کا واسطہ, اس نماز کا واسطہ. اچھا 2 رکعت نیت کی کہ میں 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں ماہ رجب قربت اللہ. 1 مرتبہ الحم, 1 مرتبہ الحم, اور 7 ٹائم سورہ توحید, سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قل هو اللہ احد. از اٹ کلیئر؟ 7 ٹائم سورہ قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں, سیکنڈ رکعت میں بھی بالکل ایسی 1 الحم اور 7 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. ویری سمپل. جیسا آپ شب قدر کی نماز پڑھتے, آپ ساتھ سورہ قل هو اللہ کے ساتھ یہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو. اللہ رجب کا واسطہ, اس ماہ رجب کا واسطہ, تیری برکتوں والا مہینہ ہے, تیری رحمت کا مہینہ ہے. اللہ اس ماہ رجب کا واسطہ تو میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف. اب پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو, پھر دوسروں کی گناہ کی, پھر ماں باپ کی, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, پھر ماں باپ کی گناہ کی, پھر بھائی بہنوں کے. لیکن پہلے اپنے گناہ کو. یہ مت بولو اس لیے کہ تم کو سامنے والے کے گناہ معلوم نہیں ہیں, مجھے میرے گناہ معلوم ہے, میرے بھائی کے گناہ نہیں معلوم, میری بہن کے گناہ نہیں معلوم, میرے ایک مومن کے گناہ نہیں معلوم, ایک مومنہ کے گناہ نہیں معلوم. تو پہلے تم اپنے گناہوں کو معافی مانگو, اس کے بعد بولو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے بھی گناہ معاف کر دے گا, تمہارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا, مومنین و مومنات کے گناہ بھی معاف کر. تو تمہاری یہ 2 رکعت نماز کتنا فائدہ ماں باپ کے فائدہ پہنچا رہی, مومنین و مومنات کو فائدہ پہنچا رہی. جب تم مومن و مومنہ کے لیے, تم اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے جب تم دعا کر رہے کہ اللہ ماہ رجب کی جو برکتیں ہیں وہ مجھے, میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی دے دے, میرے مومنین و مومنات کو بھی دے دے, سارے مرحومین کو دے دو. جسٹ امیجن کریں, آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا فائدہ یہ ہو رہا, اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر رہا, دوسروں کے معاف کر رہا, اس لیے کہ تم نے جب دوسروں کے لیے دعا کی, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. اسلام یہ تعلیم دے رہا کہ تم ہمیشہ دوسروں کے لیے دیکھو, دوسروں کا خیال رکھو. تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا, اس کا اجر عظیم اللہ تم کو عطا کرے گا. یہ 2 رکعت نماز کین چینج دا ڈیسٹینی, تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے, تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہو جائے اور رحمت آ جائے.